اب یہ بتائیے گا کہ کیا اس فیصلے کے بعد بھی میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ پلان کے مطابق ہی ہو رہی ہے؟ شکریہ رحمان اظہر۔ بات یہ ہے کہ یہ تو اب سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ ان کی واپسی شیڈول کے مطابق ہے یا نہیں۔ وہ کل بلکہ آج صبح سے الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں سعودی عرب، اور اس کے بعد پھر 6 دن کے بعد وہ آئیں گے انشاءاللہ دبئی میں، اور وہاں سے انشاءاللہ پاکستان 21 کو آئیں گے۔ اب جہاں تک سوال ہے، آپ نے جو انٹرو میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ اس کل کی ججمنٹ کے بعد کیا نواز شریف کے مقدمات پر یا ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی مشکلات پیدا ہوں گی یا ملے گا یا نہیں۔ دیکھیں، قانونی طور پہ دنیا کا بھی قانون یا پاکستان کا قانون 5 سال سے زیادہ نااہل ہوتا ہی نہیں ہے کوئی، اور اس کی جو ہے ایک جو ہے قانون بنایا بھی پارلیمان نے، اور دونوں ایوانوں سے منظور ہوا، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ نے بھی اس کو اون کیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب جو مقدمات ہیں، ہم پہلے بھی مقدمات کو فیس کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب نواز شریف پاکستان آئیں گے اس وقت بھی کورٹ کے آگے سرنڈر بھی کریں گے اور مقدمات کو فیس بھی کریں گے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ ہم مقدمات۔ لیکن میاں صاحب، جس طرح سے پرانے کیسز کی جو بات ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ یہ حق بھی مل جاتا کہ پرانے کیسز کو ریویو کیا جائے، جس طرح کے پاناما کیس کی جو ججمنٹ ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاناما کی ججمنٹ پاکستان کے عدل کے نظام پہ ایک کالک ہے، وہ ہمارے اوپر خالی نہیں ہے دھبا، بلکہ پاکستان کے عدل کے نظام پہ ہے۔ وہ اس کو جس طرح دیکھتے تھے، فیصلہ انہوں نے دیا، ہم قبول کرتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ماضی کے فیصلے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ہے، جس طرح ٹھیک ہے طیارہ ہائی جیکنگ کیس جو تھا، اس کے بعد فیصلہ دینے والوں نے اس فیصلے کو واپس لیا، تو میں کہتا ہوں کہ ماضی مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا بھی ادراک بھی ہوگا اور بڑے کلیئرٹی سے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، لیکن میاں صاحب، نااہلی تو ان کی ختم ہو جائے گی، وہ 5 سال والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون یہ بھی تو چاہتی تھی کہ میاں صاحب کو مکمل کلین چٹ ملے، تو اب ایسا لگتا ہے کہ ان کو کلین چٹ نہیں ملے گی، تو آپ کو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، جہاں پاکستان کے اندر 75 سالوں میں بے شمار مسائلستان پاکستان کو بنا دیا گیا تھا، اب آپ اگر یہ کہیں کہ ایک سٹروک میں یا ایک فیصلے میں وہ ساری چیزیں ریویو ہو جائیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں، تو وہ تو ممکن نہیں ہے، عملاً تو بات حقیقت یہی ہے۔ مگر جہاں تک ہماری خواہش یا پاکستانی قوم کی خواہش آج بھی ہے کہ کم از کم 2017 کے کرداروں کو نہ صرف بے نقاب ہونا چاہیے، بلکہ ان کو کٹہرے میں کھڑا اس لیے کیا جانا چاہیے کہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر نہ سکے۔ یہ ہماری ایک سمجھیں کہ حب الوطنی کا بھی ہماری کا تقاضا اور روشن مستقبل کے لیے بھی ایک ضرورت ہے، اور آئندہ استحکام کے لیے پاکستان کے لیے بھی وہ ضروری ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ایک ضروری ہے کہ ہم ماضی میں غلط کیے گئے فیصلوں کو بھی درست کرنے والی قوم ہیں۔ ہماری خواہش ہے اور امید ہے کہ جو سلسلہ کل سے شروع ہوا ہے وہ آگے ضرور قومی توقعات پہ یہ جو موجودہ رجیم ہے عدل کے حوالے سے، عدل کے ادارے کے حوالے سے، وہ میرا خیال ہے کہ ان کا ماضی گواہ ہے کہ وہ ضرور کریں گے۔ اچھا، لیکن میاں صاحب، آپ ماضی کے کردار 2017 کے کرداروں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن آج
12 اکتوبر بھی ہے، اور جو ماشاءاللہ لگا تھا جس میں 99 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت گئی تھی تو اس کو بھی 24 سال ہو گئے، لیکن تاثر یہ آج گیا ہے جیسے مسلم لیگ نون نے کوئی خاص رد عمل آج کے دن کے حوالے سے نہیں دیا. تو یہ جہاں پر آپ کرداروں کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ صرف 2017 تک محدود ہے یا اس سے پیچھے بھی آپ جانا چاہتے ہیں؟ رحمان، بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے 2013 میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہی باتیں لوگ کیا کرتے تھے، یقیناً ہم بھی متاثر تھے، اور یقیناً اس وقت کی جو عدلیہ کے چیف تھے وہ بھی متاثر تھے. اب انہوں نے ایکشن لیا جو کہ آئینی تھا، ہم نے جو ہے عمل کیا آئینی تھا، مگر اس وقت بھی ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس وقت کے جو اس ادارے کے چیف تھے ان کو ذاتی گرج تھا اس لیے کیا گیا، ہمارے متعلق اس لیے کہہ دیا گیا کہ انہوں نے عمل کر دیا کیونکہ یہ بھی متاثر تھے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ رحمان اظہر صاحب کہیں تو رکنا چاہیے نا. آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جو موجودہ چیف ہیں عدل کے نظام کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کروا دیا گیا، لہٰذا ان کو ذاتی ایک تکلیف پہنچی تھی، لہٰذا یہ ججمنٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیشہ اداروں میں بیٹھے لوگ اس لیے کوئی فیصلہ آئین قانون کے مطابق نہ کیا کریں کہ کہیں وہ ذاتی طور پہ بھی متاثر ہوتے ہیں؟ یہ میرے متعلق کہا جائے کسی اور. لیکن آپ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو 99 والا تھا 12 اکتوبر والا، اسی کی وجہ سے جب آپ نے اس پر 2013 میں آپ کی حکومت آئی اور آپ نے کہا کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے، تو اسی فیصلے کی آپ کو قیمت بھی چکانا پڑی. تو یہ نہ ہو کہ کہیں جہاں پر آپ 2017 کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی معاملہ اسی طرف چلا جائے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 2014 میں یا 15 میں اس کا عمل کر کے جو ہم نے خمیازہ بھگتا ہے اور آج تک اس کے اثرات موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو لوگ یہ کچھ آئین قانون سے ناواقف یا آئین قانون کی پاسداری نہ کرنے والے چور دروازوں سے اقتدار کو حاصل کرنے والوں کی زبان سے یہ سننے کو ملتا تھا کہ انہوں نے وہ اپنا رویہ چھڑیا نہیں. بھئی بات یہ ہے کہ اگر وہ رحمان اظہر صاحب میرا ذاتی کسی سے دشمنی ہے تو میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ریاست کی کسی سے دشمنی ہے، آئین قانون سے کسی نے کھلواڑ کیا ہے، پاکستان کی اگر کسی نے بربادی کی ہے، تو اگر ہلکی آنچ پہ میں اس پہ بات کر لیتا ہوں تو کیا مجھے اس لیے میری بات کو نہ سنا جائے کیونکہ میرا ماضی ہے کہ میں ماضی میں بھی آئین قانون کی بالادستی کی بات کرتا رہا ہوں؟ یہ میرا خیال ہے چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. لیکن تنقید تو میاں صاحب آپ پر ابھی بھی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کوئی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں. یہ تو باتیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں. اگر اس کو آپ ڈیل کہتے ہیں نا تو پھر مجھے عرض کرنے کی ہمت میرے میں تو ہے، عرض کرنے کی مجھے اجازت دے دیں آپ. میں یہ کہتا ہوں کہ 2008 میں جب نواز شریف آئے تھے، تیارہ ہائی جیکر بن کے سزا بھگت کے 8 سال ان کو باہر رکھا گیا پاکستان سے، جو ان کے قیمتی سال تھے اس پاکستان کو سرو کرنے کے حوالے سے. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ نواز شریف ڈیل کر کے واپس آئے ہیں. تو نواز شریف اگر ڈیل کر کے واپس آئے تھے تو اس سے پہلے بھی شہباز شریف اور نواز شریف اس دوران 8 سالوں میں اٹیمپٹ کی انہوں نے پاکستان آنے کی، جب ان کو ایئرپورٹ سے ہی واپس پھر بھیج دیا گیا.